الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم و مکرم میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے منکرات سے خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکے، یعنی گناہوں سے برائیوں سے خود بھی روکے دوسروں کو بھی روکے، اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے جو حدیث تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کرتا چلوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہم میں سے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھے، کوئی قرآن و حدیث کے خلاف بات دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو تبدیل کرے، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدلے۔ یہاں پر بدلنے کا اور تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کا کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اس برائی کو تبدیل کر دے اور اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدل دے۔ آگے حدیث میں فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدلنے اور اس برائی کو تبدیل کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس برائی کو بدلے اور تبدیل کرے۔ کوئی آدمی برائی کر رہا ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو اسے کہے کہ بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ برا ہے، تم اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، بلائی کی طرف، نیک کام کی طرف آ جاؤ۔ اپنی زبان سے یہ کریں۔ اگر اپنی زبان سے بھی اس برائی کو بدلنے اور تبدیل کرنے کی بھی طاقت اور قوت نہیں رکھتا تو تمہیں چاہیے کہ تم اس برائی کو اپنے دل سے برا سمجھے۔ کسے؟ اپنے دل سے اس گناہ کو یا اس برائی کو برا سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آخر میں فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ تمہارا یہ برائی کو دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کا بہت ضعیف اور بہت کمزور درجہ ہے۔ پہلے ہاتھ سے برائی کو بدلنے کا کہا، پھر زبان سے برائی کو بدلنے کا کہا، پھر اخیر میں کہا کہ تم ان دونوں کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے تو تم کم از کم
اپنے دل میں اس برائی کو برا سمجھو، یہ بھی ایمان کا کمزور اور ایمان کا ضعیف درجہ ہے۔ سورہ عصر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عام قاعدہ بیان فرما دیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمام انسان جو ہے، سارے کے سارے انسان جو ہے وہ نقصان کے اندر ہے، وہ خسارے کے اندر ہے، وہ گھاٹے کے اندر ہے، سوائے وہ لوگ جو آنے والے 4 کام کو بجا لائے، جو آنے والے 4 کام کو اپنا لے، جو آنے والے 4 کام کو اپنی زندگی کے اندر لائے۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان جو ہے وہ نقصان میں، خسارے میں، سوائے 4 کام کو کرنے والے۔ اگر یہ 4 کام کر لیے تو سمجھ لو تم کامیابی کے اندر ہو، تم فلاح کے اندر ہو۔ ایک دوسری مثال کی طرف آپ کو لے جاؤں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے دنیا کے اندر، کوئی منڈی کے اندر، یہ کوئی بازار کے اندر، تجارتی معاملے میں، کاروبار کے اندر، دھندے وغیرہ کے اندر، کہ بھائی اس تجارت کے اندر نقصان ہے، اس تجارت کے اندر گھاٹا ہے، آپ کا مال پیسہ لگانا اس تجارت کے اندر نقصان اور گھاٹا ہے اور خسارہ ہے، سوائے اس کے کہ آپ 4 طریقے کو اپنا لو۔ اگر ان 4 طریقوں، وہ 4 طریقے بھی لوگ آپ کو بتلا دیں گے اعلان کرنے والا، اب ان 4 طریقے کو اگر آپ اپنا لو گے، ان 4 طریقے کو بجا لاؤ گے، تو تمہاری یہ تجارت، تمہارا یہ کاروبار اور تمہارا یہ دھندا جو ہے، اس کے اندر تمہیں 100% پروفٹ اور نفع ہی نفع ہے۔ تو ہر کوئی ہم میں سے، ہر کوئی اس تجارت کے اندر کیا ہے کہ اپنا مال پیسہ ضرور لگائے گا، کیونکہ اس کے سامنے اس اعلان کرنے والے نے 4 کام کو بتلا دیا ہے کہ ان 4 کاموں کو اور 4 طریقوں کو اپنا لو، پھر اپنا پیسہ اس کے اندر انویسٹ کرو، تمہیں اس تجارت میں اور اس کاروبار میں فائدہ ہوگا۔ ہر کوئی اپنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان 4 طریقے کو اپنا لو۔ 4 طریقے کو اپنا لو گے جنت تمہاری۔ کیا ہے وہ 4 طریقے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ پہلا، ایمان لانا۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں پر ایمان لانے کا کہا ہے، ان چیزوں پر ایمان لانا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ رب العزت نے کہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ سورہ عصر کی یہ کچھ آیتیں ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کر لو، نیک اعمال کر لو، عبادت کر لو، اچھے اعمال کو بجا لاؤ۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 عمل صالح کر لو، نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ ایک دوسرے کو کیا کہا؟ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور وصیت کرو۔ یہاں پر حق بات سے مراد فرائض ہے، یعنی ایک دوسرے کو فرائض کی، جو اللہ رب العزت نے فرائض ہمارے اوپر نازل کیے، اتارے، اس کی ایک دوسرے کو ترغیب دو، اس کی ایک دوسرے کو وصیت اور نصیحت کرو اور خود بھی عمل کرو۔ یہ تیسرا طریقہ۔ اور چوتھا طریقہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرو۔ اب یہاں پر صبر سے مراد گناہ ہے، کہ ایک دوسرے کو گناہ سے بچنے کی، ایک دوسرے کو گناہ سے بچنے کی وصیت اور نصیحت کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایمان لانے اور عمل صالح، نیک کام کرنے کو کافی قرار نہیں دیا،
نیک کام اور ایمان لانے کو صرف کافی قرار نہیں دیا، بلکہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کو بھی کہا کہ ایک دوسرے کو فرائض کی اور ایک دوسرے کو گناہوں سے بچنے کی بھی نصیحت اور وصیت کرو۔ جس طرح ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح تمہیں عمل صالح کرنا ضروری ہے، اسی طرح تمہیں کیا ہے کہ حق بات اور صبر کی وصیت اور نصیحت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ اسرا کے اندر بتلا دیا۔ اب ذرا ہم اپنا بھی جائزہ لیتے چلیں، ہم ہمارے ہی گھروں کو اٹھا لیں، ہماری سوسائٹی کو اٹھا لیں، ہمارے قبیلے کو اٹھا لیں، کہ ہم میں سے بہت سارے تو کیا ہے کہ نماز کے پابند ہیں، روزے زکوٰۃ کے پابند ہیں، عبادتوں کے اندر ہر کوئی پابند ہے، لیکن کیا ہم دوسرے کو فرائض کی ترغیب، دوسرے کو نمازوں کی تعلیم، دوسرے کو گناہوں سے بچنے کی تعلیم اور دوسرے کو گناہوں سے بچنے کی وصیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سب سے پہلے ہم اپنے ہی گھر سے اٹھائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم باپ اگر ہیں تو ہماری ہی کچھ اولاد ہے جو اس نئے دور کے اندر، اس نئے فتنوں کے دور کے اندر، موبائل جیسے فتنوں کے اندر نہ جانے کیسے کیسے گانے بجا رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے پکچرز دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر نہ جانے کیسے کیسے بے حیائی کے پکچرز دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بچہ یہ کام اور یہ گناہ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کو اس گناہ سے روک نہیں رہے، اس گناہ کو بدلنے کی ہم کوشش بھی نہیں کر رہے، یہاں تک کہ ہماری پیشانی پر بل بھی نہیں پڑتا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ پر یہ ماحول عام ہو چکا ہے کہ ہمارے نوجوان مسلمان کے موبائل سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، ہمارے نوجوان راستوں پر بیٹھ کر، چوراہیوں پر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ موبائل کے اندر، اسکرین کے اندر ننگی اور بے حیائی فلمیں وغیرہ دیکھ رہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر یہ قدرت اور یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو بدلے، اس کو دین کی طرف بلائے یا اس کو برا بھی سمجھے۔ آج ماحول عام ہو چکا ہے، شادی بیاہ کو اٹھا لیں، شادی بیاہ کے اندر آج تک تو بے حیائی اتنی تھی، علماء کرام بیانوں کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر فضول خرچی ہو رہی ہے، اس کے اندر نامحرم مرد اور عورتوں کا اختلاط اور ملنا ہو رہا ہے۔ آج کل اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا رسم و رواج اور بے حیائی ہو چکی ہے کہ نعوذ باللہ آج ہماری مسلمان عورتیں، ہماری مسلمان نوجوان نامحرم مرد اور نامحرم عورت ساتھ میں مل کر ناچ رہے ہیں، ساتھ میں مل کر گا رہے ہیں اور رسم و رواج کو اپنا رہے ہیں۔ اس کے اندر کوئی باوقار شخص نہیں ہے، باعزت نہیں ہے جو اس کو روکے اور اس کو بدلے۔ افسوس کی بات۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو غیروں کے طریقے کو ہم مسلمان اپنا رہے ہیں۔ میں ہر مرتبہ کہتا ہوں، کبھی برتھ ڈے پر، کبھی دیوالی کے موقع پر بدھائیاں دے رہے ہیں ہم مسلمان، کبھی جنم دن کی بدھائیاں دے رہے ہیں، کبھی غیروں کا تہوار ہے اس پر ہم شریک ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ اس پتنگ بازی اور پتنگ اڑانے کے اندر بھی آج کا مسلمان، ہماری ہی اولاد اور ہماری ہی بچے اس بے فضول اور اس فضول کام کے اندر اور اس گناہ کے کام کے اندر شریک ہو رہا ہے، اس کو اپنا رہے۔ آج ہم اس کو روک نہیں رہے، اس کو کہہ نہیں رہے، ہمارے اندر اس کو روکنے کی طاقت نہیں۔ اب ذرا مجھے جواب دیجئے، کیا ہم ایمان لائے اور نماز پڑھ لیں گے اور عبادت کر لیں گے کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بھی کہا ہے۔ جب چاروں کام ساتھ میں ہوگے تب جا کر تم کامیاب ہو، ورنہ نقصان میں ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ نقصان میں ہو۔ ان چاروں کاموں کو نہیں کیا تو نقصان میں ہی ہو، دنیا میں بھی تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، آخرت میں بھی تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایسی بہت ساری دنیا کے اندر ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر آج ہمارا نوجوان، ہماری معصوم بچے اور بچیاں مبتلا ہیں بہت سارے گناہوں کے اندر، اور ہم جواب یہ دے کر چھوٹ جاتے ہیں کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ تو اس آیت کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟
ان کی قبر میں ہمیں تھوڑی سونا ہے یا ہماری قبر میں ان کو تھوڑی سونا ہے، یہ جواب دے کر ہم بات کو رفع دفع کر دیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہر کسی کے اوپر ذمہ داری ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو، ہر ایک انسان پر یہ ضروری ہے کہ وہ کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو جو طاقت رکھتا ہے اس طاقت کو اپنا کر اس برائی کو بدلے، اس برائی کو تبدیل کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بجا لائے۔ ورنہ ہوگا کیا اگر ہم اس طرح چھوڑ دیں گے اور نمازوں کی اشراق تہجد وغیرہ ہر چیزوں کے پابند ہو جائیں گے۔ لیکن میرے پیارو عزیزوں، میں ایک واقعہ بتلاتا ہوں جس کے اندر ایک عبادت گزار بندے کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک قوم تھی جس قوم کے اندر طرح طرح کی معصیتیں، طرح طرح کے گناہ اور طرح طرح کے منکرات پائے جاتے تھے۔ اللہ کی نافرمانیوں کے اندر انہوں نے حد تجاوزی کر دی تھی، بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے وہ قوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ قوم نافرمانی کی حدیں پار کر چکی تھی اور حد درمی کر چکی تھی اور یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم گناہوں سے باز نہیں آئیں گے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا اور فرشتوں سے کہہ دیا کہ وہ قوم جو ہے وہ میری نافرمانیوں میں اور معصیتوں میں، گناہ کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہے اور انہوں نے اپنی کمر کو باندھ لیا ہے اور گناہ سے باز آنے والے نہیں ہیں، میں نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور عذاب یہ ہے کہ تم اس بستی کو پلٹ دو، یعنی اس کے نیچے والے حصے کو اوپر لاؤ اور اوپر والے حصے کو نیچے لا کر پلٹ دو۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ یا اللہ، تو نے اس بستی کو پلٹنے کا حکم دیا ہے، اس بستی کے اندر تیرا ایک عبادت گزار بندہ ہے، ایک ایسا عبادت گزار بندہ کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا ہے، جس نے اپنی ساری زندگی تیری اطاعت اور تیری فرما برداری اور تیری عبادت کے اندر لگایا ہے، کیا اس شخص کو بھی ہلاک کر دیا جائے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس بستی کو بھی ہلاک و برباد کر دو اور اس شخص کو بھی ہلاک اور برباد کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کے لیے، اپنے خود کے لیے عبادت کے اندر اپنا وقت لگایا، اس نے اپنی ذات کے لیے عبادتوں کو کیا، اس نے اپنی ذات کے لیے گناہوں سے بچا۔ اس کے سامنے گناہ ہو رہے تھے، لوگ گناہ کے اندر مبتلا تھے، اس نے کوئی ایکشن اور کوئی اقدام نہیں اٹھایا، اس نے اس گناہ کو برا بھی نہیں سمجھا اور اس کے پیشانی پر ان گناہ گاروں کے گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی شکن اور کوئی بل نہیں پڑا، اس کی وجہ سے اس کو بھی اس قوم کے ساتھ ہلاک و برباد کر دیا۔ بالآخر یہی ہوا میرے پیاروں۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اس بات کی طرف کہ بے گناہ لوگ بھی، گنہگار تو عذاب کے شکار ہو گئے، لیکن ان گنہگاروں کے ساتھ بے گناہ لوگ بھی جو گناہ نہیں کرتے ہیں، جو عبادتوں میں اپنا سارا وقت لگاتے ہیں، ویسے لوگ بھی کیا ہے کہ عذاب کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ انفال میں کہ تم اس عذاب سے ڈرو، تم اس عذاب سے بچو جو عذاب صرف اور صرف گنہگاروں پر نہیں آئے گا، بلکہ گنہگاروں کے ساتھ ساتھ بے گناہ لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں اور اس عذاب کے پنجے میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان تو لائے، وہ لوگ
عبادت کے اندر تو اپنے آپ کو مشغول رکھا، پورے دن اپنے آپ کو عبادت میں رکھا، لیکن برائیوں کو اور گناہوں کو دیکھ کر انہوں نے اس کو نہ تبدیل کیا، نہ کبھی اس کو روکا، نہ کبھی اس کو برا سمجھا، بلکہ اس کو دیکھتے رہے اور اپنی عبادت کے اندر مشغول رہے۔ اس لیے میرے پیاروں عزیزوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ابھی ہم کہیں پر کسی بھی برائی کو، کسی بھی گناہ کو دیکھیں تو کوشش کریں کہ اس برائی کو بدلے، اس برائی کو تبدیل کرے، اس گنہگار کو سے نفرت نہ کرے، اس گناہ سے نفرت کرے اور اس کو اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، نیک کام کی طرف، اچھے کام کی طرف بلائے اور اس کو دعوت دے۔ تب جا کر ہم نقصان میں نہیں بلکہ فائدے میں اور جنت میں ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان کیا ہے؟ نقصان میں ہے، سوائے یہ 4 لوگوں کے: ایمان لانا، عمل صالح کرنا، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور وصیت کرنا، اور ایک دوسرے کو گناہوں سے بچنے کی نصیحت اور وصیت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔